آپ نے کہا نا یہ افغان لیڈر سے، اس وقت تو جو پاکستانی قوم کے یہ ہیرو تھے سب، سارے کے سارے ہیرو تھے، یعنی میں جاننا ہیرو تھوڑا تھے سا، اور ہم نے بنایا ہے انہیں ہیرو. ہاں آپ نے بنایا انہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ میں ہے. تو دیکھیں میں تو ان لوگوں میں تھا نا کہ ہم تو بہت جذباتی تھے نا. ہمارا خیال تھا روس آ گیا افغانستان، اب اس کے بعد وہ ہمارے پہ آئے گا اور ہمارے اوپر سے گزر جائے گا، تو ہم نے ان کو روکنا ہے. اور ہمارے بڑے ڈفرینٹ ویوز تھے سینٹرل ایشیا کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں. مطلب حقیقی نہیں تھے لیکن ایک بہرحال تھے جس میں شدت تھی. وہ سبز والے رنگ تھا نا. نہیں، اب میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت کا ایک منظر نامہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ ہیرو تھے ہمارے سے مراد پاکستان میں ایک بڑا طبقہ مانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوا ہے تاریخ میں. اس وقت ان کے کیا تھے، اسٹیٹس کس طرح کا تھا، یہاں پر کیا اجتماعات ہوتے تھے، کس طرح سے یاد کیا جاتا تھا؟ دیکھیں اس وقت تو یہ تو دیکھیں ان کی یہاں آمد ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب نے جب بھٹو صاحب تو کاؤنٹر بیلنس بناتے تھے نا. انہوں نے جب داؤد وغیرہ وہاں گڑبڑ کرتے تھے پاکستان کے ساتھ، تو ان کے کاؤنٹر بیلنس میں وہ جو یوتھ کے لوگ تھے یونیورسٹی کے، جنہیں اخوان سے جن کا تعلق تھا، ریڈیکل مطلب رائٹسٹ جو تھے، ان کو وہ لے آئے یہاں انہوں نے ان کی ٹریننگ وغیرہ کرائی اور ان کو لیوریج کے لیے افغانستان کے اگینسٹ یوز کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں سے پھر ان کی بیس یہاں بن گئی اور وہاں اور یہاں کا ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ہم ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمیں وہ بہت قربانی بھی ان کی بہت تھی. مطلب انہوں نے جانیں بھی دی تھی. انہوں نے بڑا مطلب دیکھیں کمیونزم کا جو سپریشن تھا وہ بھی تو ایک حقیقت تھی. ان کا نظریہ بھی ایک حقیقت تھی. اس کے مقابلے میں اسٹیٹ کو چیلنج کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب وہ لگتا ہے گلوریفائڈ اس کا ایک امیج بنتا ہے نا کہ چیلنجرز آف دا اسٹیٹ. تو وہ تو ادھر سے شروع ہوئے. پھر جب ہم گئے اس وقت یہ ہوا کہ رشیا آ گیا افغانستان. پھر تو مطلب جنگ ہو گئی نا. مطلب پھر تو ایک کھلی جنگ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو ادھر سے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور یہاں پہ جو ریزسٹنس کی موومنٹ تھی اس کو سپورٹ بھی بڑھ گئی. پھر اسٹیٹ بھی اس میں انوالو ہو گئی. پہلے تو سب سے پہلے تو دیکھیں جو ریلیجس گروپس تھے پاکستان کے وہ انوالو ہوئے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ضیاء الحق صاحب نے بڑا پرسنل اس میں ایک کنوکشن کا مظاہرہ کیا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ ہوا کہ پھر وہ انٹرنیشنل فورسز بھی اس میں بیک پہ آ گئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ بھی بیک پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ بجائے دبنے کے. کیونکہ رشیا کا یہ تھا اس وقت تک امپریشن کہ جہاں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں جاتا. جتنے نہیں، یہ اس میں زیادہ کوئی پروپیگنڈا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا گیا یا یہ جو اس وقت ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا؟ دیکھیں جو ہو رہا تھا نا اس وقت اس میں ایک فیکٹر تو صحیح تھا کہ آکوپیشن ہوئی تھی. مطلب اگینسٹ دا ول آف دا پیپل ایک باہر کا ملک آ کے ان کے اوپر بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر جب ریزسٹنس ہوئی تو اس نے نیگوسیشن کے بجائے بم مارنے شروع کر دیے. مطلب میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بارود کسی اور ملک پہ نہیں گرا ہوگا جتنا افغانستان پہ روس نے گرایا. بم بھی بڑے بڑے ہوتے تھے ہمارے سامنے ہی گرتے تھے. جنگ نیچے یہ ہو رہی تھی کہ اس کا ملبہ کس نے لے جانا ہے. مطلب اس حد تک تو اتنا بارود گرایا. ٹھیک ہے جی. اور اتنی ان کی وہاں پہ وہ ہوئی ڈیتھس ہوئی، اتنی شہادتیں ہوئی، اتنی کیجولٹیز ہوئی کہ وہ خود ایک گراؤنڈ پہ اوریجنل ماحول بھی بن گیا. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس کھڑی ہوئی تھی، دیکھیں ریزسٹنس والے جو ہم ان کے وہ رہے ہیں نا ٹرینی، وہ ہمارے ٹرینی بھی رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ تمام دہشت گردی بھی دیکھی ہے، ہر چیز دیکھی ہے. تو وہ جو کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب اپریسر جو ہے وہ آکوپینٹ جو ہے وہ جب ظلم کرتا ہے تو ہماری طاقت بڑھتی ہے. طاقت کیا بڑھتی تھی کہ بھئی ایک شہر میں گئے، انہوں نے کوئی واردات کی، کوئی دھماکہ کیا تو وہ جناب پھر رشین فورسز آئیں تو انہوں نے پورے شہر کو جو ہے برابر کر دیا مار مار کے. تو پھر وہاں سے لوگ ہجرت کر جاتے تھے، مہاجر بن جاتے تھے. پھر ادھر سے ہم بھی ویلکم کر لیتے تھے ان کو. تو وہ جتنی اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ ان کی اسٹرینتھ بنتی جاتی تھی.
تو یہ جو تھی اسٹرگل یہ آگے بڑھتی گئی اسی طریقے سے. ادھر سے آپریشن رہا, ادھر سے ری ایکشن رہا, پھر ان کو سنبھالنے والے بھی آ گئے.